سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وصلی اللہ علی النبی الکریم. الحمدللہ علی ذالک. ہمارے سلسلہ وار قصص القرآن کی ترتیب میں سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پہلے کے چند واقعات سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واقعات تک یہ ہمارا سلسلہ بحمدللہ ختم ہوا. اور آج جس سلسلہ کو ہم شروع کرنے لگے ہیں واقعات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کریم سچ بیان کرنے، حق سیرت پڑھنے اور پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نبی کے واقعات قرآن پاک میں جس انداز سے رب کریم نے ارشاد فرمائے ہیں، ہجرت سے پہلے کے واقعات ہیں، کچھ ہجرت کے بعد کے واقعات ہیں، تو دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. آج اس سلسلہ کو ہم شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس نقطے کو محفوظ کر لیں کہ اللہ کے نبی کا جو پہلا واقعہ قرآن بیان کرتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے، وہ اس کے اندر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ یہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ پیش آنے والا پہلا واقعہ ہے، بلکہ ہم حدیث پاک کا سہارا لے کر سورہ علق کو شروع کرتے ہیں کہ یہ پہلی وحی تھی. ورنہ تو قرآن پاک نے ترتیب اور وحی کی وہ نہیں رکھی. کتاب کے اندر، قرآن کے اندر اللہ کے نبی نے جس طریقے سے نازل ہوا اس طریقے سے کتبی شکل میں نہیں رکھا، بلکہ یہ اگر پہلے نازل ہوتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اللہ کریم نے ہمیں جو حکم کیا ہے قرآن پڑھنے کا وہ بسم اللہ سے شروع ہوئی ہے اور سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے قرآن پاک کی یہی ترتیب رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے ترتیب قرآن نہیں رکھ سکتے. خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ کریم کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ دین کے معاملے میں اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو وحی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک دین کا معاملہ تھا. اللہ کریم نے جو وحی ارشاد فرمائی اسی ترتیب کے ساتھ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے گئے جس طریقے سے حکم ملتا گیا. لیکن پہلی وحی کون سی تھی؟ اب سورۃ الفاتحہ ہے، یہ تو قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ پہلی وحی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. البتہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یہ بھی پہلی وحی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کے اندر حکم ملتا ہے کہ آپ تبلیغ کریں. تو اب پہلی وحی کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ حدیث پاک نے ہمیں بتائی ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے. بہرحال یہ ایک علمی بحث ہے، اس بحث سے قطع نظر ہم یہ پروگرام شروع کرنے لگے ہیں کہ میرے نبی کا جو پہلا واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ وحی کا ملتا ہے، پیدائش کا واقعہ نہیں ملتا. جس طرح پیارے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ قرآن صرف مقاصد کو چھیڑتا ہے،
مقصودی چیزیں جن کے ساتھ کوئی دینی مسئلہ لٹکا ہوا ہو، کوئی دینی مسئلہ معلق ہو، وہی واقعہ اللہ کریم بیان فرماتے ہیں۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے، اس کے اندر بحث کرنا یہ شریعت نے ہمارے ذمہ نہیں لگایا۔ واللہ عالم وہ تاریخ کون سی تھی، ہم یہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، صحابہ اکرام یا وہ لوگ جانتے ہیں جو اس وقت موجود تھے۔ نہ اللہ نے ہمیں بتایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دین کا کوئی مسئلہ سمجھ کر ہمیں بتایا، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہم تک پہنچایا۔ تو خود انصاف سے سوچیں، ایک عقل مند بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آج کے دور میں تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں ربیع الاول کے اندر، اور کافی غور و خوض اور کافی باس و مباحثے مناظرے چل رہے ہیں، جبکہ نبی کے دور میں یہ چیز کوئی اتنی اہم بھی نہیں تھی۔ نہ صحابہ اکرام نے ہم تک پہنچایا کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ڈیٹ آف برتھ بتائی، نہ اپنا کوئی اللہ کے نبی نے برتھ ڈے منایا، میلاد النبی۔ تو جب اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا، خود رسول اللہ، جبکہ اللہ کے نبی کی ذات سے اہم کچھ ہے نہیں، جب سب سے اہم چیز اللہ کے نبی کی ذات ہے، لیکن پیدائش مبارکہ اس کے باوجود بھی نہیں ارشاد فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں زوائد کے پیچھے نہیں لگنا، ہمیں انہی چیزوں کے پیچھے لگنا ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمائے۔ لہذا یہ نقطہ یاد رکھ لیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف یوم کا ذکر ہے، پیدائش کا ایک چیز کا ذکر ہے، وہ ہے کہ اللہ کے نبی سوموار والے دن پیدا ہوئے، یہ حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ نہ مہینے کا ذکر ہے، نہ کسی سن کا ذکر ہے۔ مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول ہے، محرم ہے، رجب ہے، ذوالقعدہ ہے۔ کس مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے؟ 5 اقوال، تاریخی اقوال ملتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث میں مہینے کا ذکر نہیں ہے کہ کس مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ لہذا حیرت اس وقت ہوگی آپ کو کہ جب آپ ان علماء سے جو موحدین ہیں وہ بھی ربیع الاول کے دن اگر تقریر کریں اور کہیں کہ اللہ کے نبی کی آمد مبارکہ چونکہ اسی مہینے میں ہوئی ہے، لہذا اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے اوپر فلاں فلاں آداب و احکام ہیں، تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے کہ کیا اتنا مشرکین اور بدعتیوں کا اتنا زیادہ اثر چل نکلا ہے کہ ہمارا موحد بھی بیچارہ وہ بھی اس کے زیر اثر آ چکا ہے، اس نے بھی اس مہینے کو آمد نبی کے ساتھ خاص کر لیا ہے، حالانکہ پتہ ہی نہیں ہے، کسی حدیث میں صحیح نہیں آیا کہ اللہ کے نبی کس مہینے میں تشریف لائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا نہیں، اپنی طرف سے تو ہم کوئی بات کر نہیں سکتے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش مبارکہ کے دن کا پتہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے، تو وجہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں، تو یہی صحیح حدیث میں بس ملتا ہے اثر۔ اس سے اتنا بھی سمجھ آ گئی کہ اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ یا کوئی برتھ ڈے منانا بھی ہے نا، تو پھر یوں کرے کہ ہر ہفتے منائے، اور منانے کی صورت یہ ہے کہ سوار والے دن اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منایا جائے، اور وہ بھی روزہ رکھ کر منایا جائے۔ پھر اگر یہی طریقہ ہے تو پھر یہ ہر سوار کو کرنا پڑے گا اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا میلاد النبی، عربی میں آپ کہتے ہیں، انگلش میں آپ برتھ ڈے کہتے ہیں۔ تو جو برتھ ڈے مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ نقطہ ضرور یاد رکھیں کہ کسی مہینے کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ وفات مبارکہ کا ذکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن وفات مبارکہ ہوئی، اور وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حدیث میں 2 چیزیں مزید ملتی ہیں کہ وفات مبارکہ کا دن بھی اور مہینہ بھی آ گیا، جبکہ پیدائش مبارکہ کا صرف دن معلوم ہے، مہینہ معلوم نہیں۔ وفات مبارکہ کا دن بھی اور مہینہ بھی حدیث پاک میں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں وفات طیبہ ہوئی۔ اب ڈیٹ کون سی تھی یہ ڈیٹ بھی معلوم نہیں، دن معلوم ہے، سوموار والا دن ہو اور ربیع الاول کا مہینہ ہو۔ اب وہ 12 بنتی ہے کہ نہیں، اس سلسلے میں کہیں بھی صحت کے ساتھ منقول نہیں ہے۔
لہذا دو چیزیں وفات کی، ایک چیز پیدائش کی، یہ آپ محفوظ کر لیں۔ اور زائد چیزیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے معلوم ہوئی ہیں، ہم نے صرف انہی پر عمل کرنا ہے۔ اس کو اسوہ نبی کہتے ہیں۔ اگر یہ میلاد النبی منانا یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا اگر یہ شریعت مطہرہ کا حصہ ہوتا تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال، جو آپ نے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں گزارے ہیں، 23 سال یہ ربیع الاول آتا رہا، اللہ کے نبی نے کوئی اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، پھر صحابہ اکرام نے نہیں منایا۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہمارے دین میں ایجاد کرے گا وہ مردود ہوگا، وہ بدعات میں سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد انگلش مہینوں میں، شمسی مہینوں میں جو دسمبر آئے گا، 25 دسمبر کو ڈیٹ آف برتھ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، عیسائیوں کے بقول کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ تو عیسائی جو ہے دسمبر کے اندر میلاد النبی مناتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے فرقے وہ ربیع الاول میں مناتے ہیں۔ یہ اب مہینہ چل رہا ہے ستمبر، جی، تو پچھلے چند سالوں میں دسمبر میں ہی ربیع الاول آیا تھا۔ تو اگر ڈیٹ آف برتھ دونوں نبیوں کی، ایک عیسائیوں کی طرف سے اور ایک مسلمانوں کی طرف سے جمع ہو گئی، تو اگر برتھ ڈے منانا ہے تو پھر کرسمس ڈے بھی منانے میں کیا حرج تھی؟ نعوذ باللہ، یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اور اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پہلا واقعہ جو ملتا ہے وہ وحی کا ملتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں موجود ہیں، اور غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر آپ کو حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کو ایک صورت نظر آتی ہے۔ وہ صورت ایسی، وہ سیدنا جبرائیل امین کو پہلی دفعہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، وہ ایسی تھی کہ سد الافق، حدیث پاک میں آیا اتنی بڑی چیز نظر آئی مجھے کہ جس نے آسمان کی کناروں کو بھر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی گئی وہ چیز، وہ چھوٹی ہو گئی، انہوں نے آ کر فرمایا اقرا، 3 دفعہ فرمایا اقرا اقرا اقرا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں میں کیا پڑھوں؟ ما انا بقارئ، میں کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ اقرا اقرا، حکم تھا، امر تھا، یہ نہیں کہ اللہ کے نبی کو وحی سمجھ نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ جو پہلی وحی ہوتی ہے نبی کو پہلے دن ہی سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ظرف جس چیز کے لیے بنا ہے اس وہی چیز جب ظرف میں آتی ہے تو فوراً وہ مانوس ہو جاتی ہے۔ تو نبی کا دل بنا ہی، ظرف بنا ہی وحی کے لیے ہے، تو پہلے دن وحی آتی ہی اللہ کے نبی یہ نہیں کہ حیران و پریشان ہو گئے، وہ سمجھنا اور یوں کہ کیا ہو رہا ہے، نہیں جی نہیں، فوراً سمجھ گئے۔ لیکن چونکہ سیدنا جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے پہلے لفظ کو 3 دفعہ فرمانا تھا، تو اس لیے اللہ کے نبی اس امر کا فوراً عمل کرنے لگ گئے۔ پہلا امر ہوا اقرا، پڑھیے۔ تو اب اس سوال کا منشا یہ تھا کہ کچھ پڑھنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو کچھ پڑھنے والا نہیں ہوں، کیا پڑھوں؟ گویا اس سوال کا مقصد یہ تھا میں کیا پڑھوں؟ دوبارہ سے بارہ۔ پھر سیدنا جبرائیل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر چھوڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اگلی وحی سنائی۔ اقرا کے بعد اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو سماعت کرنے لگے۔ اس کا مطلب کہ اب تیسری دفعہ چوتھی دفعہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیا پڑھوں، میں تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں، حالانکہ ابھی بھی وہ چیز نہیں بتائی گئی، کیا بلکہ ادب سارا وحی کا سکھایا جا رہا ہے پہلی وحی کے اندر۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ ابھی مقروء کا تذکرہ ہی نہیں فرمایا۔ پڑھیے اللہ کے نام کی مدد سے جو اللہ خالق ہے، جس نے انسان کو بنایا خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑی عزت والا ہے،
جس نے علم بالقلم، قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا۔ پڑھیے، ابھی بھی پڑھنے کا حکم ہے، مقروء کا حکم نہیں ہے۔ گویا اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی فوراً اپنی وحی کو سمجھنے والے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹے نبی وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ بعض اوقات فلاں عرصے میں مجھے ایک وحی ہوئی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آئی، بڑے عرصے بعد جا کر مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس وحی کا یہ مطلب تھا۔ تو چونکہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، بعد میں وہ شرارت ذہن میں آتی ہے تو بندہ کہتا ہے وہ تو ایک اعلان میں پہلے کر چکا تھا، شرارت تو اب ذہن میں آئی ہے، لہذا وہ بات کو ملانے کے لیے کہ میری اس پہلی وحی کا یہ مطلب ہے، پہلے کیوں نہیں بتایا، پہلے مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ اور نبیوں کو وہی سمجھ نہیں آتی نا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، مقروب کا تذکرہ ابھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو صرف وحی کا ادب سنایا جا رہا ہے، پہلی وحی کے ادب پر مشتمل تھی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ہوتی ہے جی۔ یہ پہلا واقعہ ہم قرآن سے اس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 5 آیتیں ہیں اور 5 آیتوں میں رب کریم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی وحی کے اندر 5 باتیں آپ پڑھیے اللہ کے نام کے برکت کے ساتھ، الذی خلق، جس اللہ نے بنایا ہے۔ کس چیز کو بنایا جی؟ پہلے لفظ میں یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ نے کس چیز کو بنایا، خلق، جس اللہ نے بنایا ہے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ فعل مفعول کو چاہتا ہے، ضروری ہے کہ مفعول کا یہاں ذکر کر دیا جائے، لیکن جب ضرورت کے مطابق، قاعدہ معانی کے مطابق ضرورت کے وقت جب مفعول کو حذف کر دیا جائے تو یہ اس کی عمومیت پر دال ہے کہ اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کو۔ پہلی وحی کے اندر انسان کو سب سے پہلے اپنے خالق کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ پہلے یہ ذہن نشین کر لو کائنات میں کچھ بھی ہے نا وہ اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لو، خالق کہ اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے ہر چیز کو بنایا، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لو نا، ہم اس زمین پر آئے ہیں، ہماری کوئی چیز اپنی نہیں ہے، سب کچھ ہم اللہ سے لے کر آئے۔ یہ پہلی بات ذہن نشین۔ دوسری، خلق الانسان من علق، بنایا ہے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے۔ یہ ابتدا اس کی خون کا لوتھڑا ہے۔ خلق الانسان من علق، بنایا ہے انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پھر بتایا انسان کی تخلیق دوسری دفعہ کہ سب مشینوں سے، کائنات میں جتنی بھی مشینری چل رہی ہے سب مشینوں سے اللہ نے افضل چیز جو بنائی ہے نا، احسن تقویم، احسن سانچے کے اندر جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ انسان ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات ساری کی دلیل ایک طرف اور انسان کی اپنی دلیل اس کی ایک طرف کر دی، کیونکہ قرآن میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ یہ جو انسان کی مشین اللہ نے بنائی ہے نا، یہ انسان کی مشین بھی کائنات کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور واقعی جب انسان کے جسم کو پڑھنے بیٹھ جائے، اس کو اسٹڈی کرنے بیٹھ جائے، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی عظیم الشان تخلیق ہے میرے اللہ کی۔ خلق الانسان من علق، اس لیے انسان کو اپنی عظمت کا خیال کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتیں دی ہیں۔ اپنی افضلیت کا خیال ہو، اس کو اپنے اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے مجھے فضول نہیں بنایا۔ اللہ کریم قرآن میں ڈانٹتے ہیں جو بندہ یہ سمجھے کہ مجھے فضول بنایا گیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے مجھے فضول بنایا گیا ہے، بس یہ کھیل تماشا ہے؟ نا جنا، اپنی افضلیت کا خیال کریں۔ اللہ نے بڑی افضل شے بنائی ہے، بڑا عمدہ بنایا ہے۔ حیرت تو یہ ہے کہ اللہ نے انبیاء بھی ہماری مخلوق سے بنائے ہیں۔ اللہ انبیاء فرشتوں سے بھی بھیج سکتا تھا،
بلکہ اللہ نے فرشتوں کو بھی پیغام رساں تو بنایا ہے نا انبیاء کی طرف۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جنوں سے بھی اللہ نبی بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسانوں سے نبی بنایا۔ انسان کو اپنی افضلیت کا خیال کرنا ہے، یہی افضلیت ذہن سے نکل دیا نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، تو انتہائی گری پڑی مخلوق، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس جسم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی اس بناوٹ کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے بڑا افضل بنایا ہے۔ خلق الانسان من علم اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے میرے پیغمبر، وربک الاکرم، اور تیرا رب ہے بڑا عزت والا۔ یعنی اپنی پیدائش کے بعد سب سے پہلا خیال انسان کے ذہن میں یہ آنا چاہیے، سب سے بڑی عزت میرے اللہ کی ہے، مجھے اپنے اللہ کی عزت کا خیال کرنا ہے، کہیں میں اپنے اللہ کی نافرمانی تو نہ کر بیٹھوں۔ خیال اگر یہ نہیں ہے نا انسان کو، تو وہ اس وقت جانوروں کے مشابہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے اللہ کی عزت کا خیال نہیں۔ سب سے پہلے جب اس کے ذہن میں ہوش آئے تو اللہ کی عزت کا خیال ہو، یہ ہماری پہلی وحی ہمیں سمجھا رہی ہے۔ لہذا مسلمان صبح اور شام وہ ذکر اللہ سے اپنے آپ کو معطر رکھتا ہے۔ نیک لوگوں کی اللہ نے جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے، وہاں پر یہ بھی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، چلتے چلتے، ہر جگہ اپنے پہلو کے بل ہوں اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو لہذا اگر تخلیق میں آ گئے ہونا، اس زندگی میں اپنے اللہ کی عزت کا خیال کرنا، یہ ہماری پہلی وحی ہے جی۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر اللہ نے علم ڈالا، کیا جی؟ الذی علم بالقلم، اللہ نے سکھایا ہے اس کو قلم کے ذریعے، یعنی ایک ذریعہ اللہ نے قلم کا دیا ہے۔ پہلے جو انبیاء آئے ان کو اللہ نے لکھی ہوئی کتابیں دی، الذی علم بالقلم، اور اس کے بعد کیا دی؟ علم الانسان ما لم یعلم، پھر اس قلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حتیٰ کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اس وقت اللہ نے لکھی ہوئی کتاب نہیں، بلکہ اللہ نے دل کی تختی پر قرآن کو نازل کیا، جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے براہ راست نشر ہوتا تھا۔ یہ تھی جی پہلی وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب آئی، ظاہر ہے نبی ہیں اور اپنی امانت ذمہ لگ رہی ہے، تو اس امانت کو حدیث پاک کے مطابق یہ آیا کہ اس امانت کو جب اللہ کے نبی غار سے نیچے تشریف لا رہے تھے، بدن مبارک پر، وجود مقدس پر کب کبھی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی آتی، یہ تو پہلی وحی تھی، جب بھی وحی آتی پسینہ مبارک آپ شروع ہو جاتا، حتیٰ کہ جتنی سخت سردی بھی ہوتی نا، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ تو یہ پہلی وحی تھی، پہلی وحی کی جو امانت تھی، اس امانت کو لے کر ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک مکہ کے لیے نہیں، صرف حجاز کے لیے نہیں، صرف جزیرۃ العرب کے لیے نہیں، بلکہ پوری زمین پر اعلان کرانا تھا۔ ظاہر ہے امانت تو ہے نا، امانت کا بوجھ تو ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کب کبھی طاری ہو گئی، یہ فطرتی امر تھا، اور فطرتی امر ہے۔ پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم بھی جب پہلی وحی سنانے گئے تو خود اپنے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری تو مدد فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون ہمارے اوپر ظلم و تشدد نہ کرے۔ یہ نہیں کہ وحی سنانے میں ڈر ہے، ان کے ظلم و تشدد کا خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وحی کو ہی بند نہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، اے میرے پیغمبر، اے موسیٰ اور ہارون، ڈریے نہیں، میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے، آ کر سب سے پہلی جو وحی سنائی جا رہی ہے، کائنات کی خوش نصیب شخصیت، سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ اللہ کے نبی نے ان کو وحی پہلی سنائی اور بتایا کہ میرے اوپر یہ وحی آئی ہے۔ وجود مقدس چونکہ کب کبھی میں تھا نا، تو فرمایا مجھے کمبل اوڑھو، کیونکہ وجود اس وقت تیز کانپتا ہے، گرمیوں میں بھی۔ کمزور بیمار آدمی، اس کو جب آپ نے کبھی دیکھا اور ڈرپ لگے نا، تو اس کو جب سوٹ نہ کر رہی ہو تو کانپنے لگ جاتا ہے۔
اس کب کبھی میں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ سردی مجھے لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے، حالانکہ پسینہ بھی چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زملونی، مجھے کمبل دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ کائنات بیٹھ جاتی ہیں اور اللہ کے نبی کے اس کبھی اور اس خوف کو تھوڑا کم کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ اگر اللہ نے آپ کو پیغام دیا. دیکھا حضرت سیدہ خدیجہ بھی سمجھ گئی ہیں. اللہ کے نبی نے جب انہیں سمجھایا پہلے وہی سنائی ہے اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ سمجھ ہی نہ سکے یہ کیا ہو رہا ہے جی، جس طرح کے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سمجھ نہ سکے کہ جی کیا ہو رہا ہے. پھر حضرت سیدہ خدیجہ آپ کو اپنے کزن کے پاس لے گئے. نہ جنا ایسی بات نہیں تھی، بلکہ فوراً سمجھائے یہ اللہ کی وحی ہے. سمجھ گئی حضرت سیدہ کائنات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً فرمانے لگی آپ تو انک تحمل الکلہ وتصدق الحدیث وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، آپ کی کبھی بات کو کسی نے جھٹلایا نہیں ہے. آپ تو مہمان نوازیاں کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھوں کو اٹھاتے ہیں. مکہ والوں پر، مکہ کے کمزوروں کے لیے تو اب رحمت کا سما ہے، اور جتنی بھی کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. اس کا مطلب ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سماجیات گزری ہیں وہ یہ تھی کہ مکہ میں اللہ کے نبی ہر ایک کے لیے مدد کرنے پہنچ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنی سماجیات میں ہر ایک کے لیے نافع بننا ہے، نفع پہنچانا ہے. صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نفع کسی کو نہ پہنچا سکو نا تو اپنے نقصان سے دوسروں کو محفوظ کر لو، یہ بھی تمہارا ایک صدقہ ہوگا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا، منت کی کہ آئے. ورقہ بن نوفل جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور انجیل کو پڑھا کرتے تھے، انجیل کو سریانی زبان سے عربی میں منتقل کرتے تھے، لکھتے رہتے تھے. میں اس کے پاس آپ کو لے جاتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے سب سے اعلیٰ کردار کے مالک ہیں. ان کی جو چاہت تھی تو اللہ کے نبی کی بھی تو ضرورت تھی کہ میں اپنا تبلیغ پہنچاؤں ایک ایک کر کو فردن فردن. ابھی اعلان کا حکم نہیں تھا، فردن فردن تبلیغ پہنچانے کا حکم تھا. ٹھیک ہے یہ جو لے کر جا رہی ہے تو آگے بھی پہنچ جاتا ہوں، تو اسی ایک کو تو تبلیغ کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابن عم ورقہ ابن نوفل کے پاس، یعنی حضرت ان کے چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس چلے گئے. تو فرمایا آپ مجھے سنائیں. اللہ کے نبی نے سارا واقعہ سنایا. فرمایا ھذا الناموس، یہ وہ عزت ہے جو پیارے موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتی تھی. اور انبیاء پر جب یہ چیز آتی ہے تو کاش میں آپ کا ساتھ دے سکتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال رہی ہوگی. اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا اچھا یہ کیا چیز تھی، یہ وہی تھی یا نہیں تھی. نہیں، اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا یہ وہی ہے. البتہ آپ سوال کیا آوا مخرجیہ، کیا مجھے میری قوم نکالے گی اپنے شہر سے؟ یہ بڑی حیرت کی بات تھی. تو انہوں نے فرمایا ہاں، یہ جب سچائی بیان کی جاتی ہے نا پھر بہت کم ہے کہ لوگوں کو حقانیت راس آئے، پھر لوگ دشمن بن جایا کرتے ہیں، لوگ نکال دیتے ہیں. وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ یہ اظہار کرتا رہا. اس کا مطلب ہے مسلمان ہو گیا تھا. کاش کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال رہی ہو اور میں بھی اس وقت موجود ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. باقی تفصیلی واقعہ کا علم نہیں، بس یہی تک روایت کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شخصیت تھی جن کو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی سنائی ہے. لہذا ہمارے ذمہ یہ جو ہم نے پہلا واقعہ پڑھا ہے، اس واقعے کے اندر ہم نے 5 باتیں پڑھی ہیں. ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کا ہم نے شعار بنانا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے اپنے اللہ کے خالق ہونے کو ماننا ہے، صبح و شام اس بات کا اقرار کرنا ہے، اور روزانہ اپنے رب کی عزت کا سوچنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کی عزت کیسے کریں. بس پھر یہ ہمارا کمال ہے. لیکن قرآن جو پہلی وحی لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے وہ کون سی ہے؟ ترتیب کے مطابق، ترتیب کتب کے مطابق وہ پہلی وحی ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 21 کے اندر، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. سب سے پہلی وحی یہ ہے. اب یہ آیت کب نازل ہوئی؟ چونکہ ضروری نہیں سمجھا اللہ کے نبی نے ہر آیت کی ٹائمنگ بتانا.
ہر آیت کے ساتھ ذکر کرنا یہ ضروریات دین میں سے نہیں سمجھا گیا، لہذا ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، فلاں فلاں آیت کب نازل ہوئی۔ اس کی پوری کی پوری احادیث پاک میں کہیں بھی نہیں ہے تفصیل، واللہ عالم کون سی آیت کب نازل ہوتی گئی۔ ہمیں صرف یہی ضروری تھا کہ تم یہ ضروری سمجھو کہ جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا۔ پہلا واقعہ کی وحی یہ، اور پہلی وحی امر کے مطابق کون سی ہے جی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی۔ تو کیا خیال ہے جی، عبادت کا جب آپ کو حکم ملے تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہی پوچھیں گے نا اللہ کا حکم کون سا ہے، اس کو کیسے بجا لانا ہے۔ عبادت کے بارے میں یہی پوچھیں گے نا۔ اس کا مطلب ہے عبادت چند رسومات کا نام نہیں ہے، کس نماز کا نام صرف عبادت نہیں، صرف زکوٰۃ کا نام عبادت نہیں، صرف چند قیام و قعود کا نام عبادت نہیں، بلکہ اللہ کے امر کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ بس یہ خیال کرنا، عبادت کس کو کہتے ہیں جی؟ اللہ کے امر کو ماننا، اللہ کے ہر حکم کو ماننا۔ اس کا مطلب ہے سب سے پہلے امر عبادت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی خیال رکھیں کہ دین شرک کے اندر غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے، تو لہذا وہاں اللہ کی پکار سچی کرنا عبادت ہے۔ دین شرک کے اندر غیر اللہ کی پکار کی جاتی ہے، اور دین اسلام اس کے مقابلے میں حکم کرے گا کہ نہیں، پکار صرف اللہ کی کرو۔ مشرکین مکہ غیر اللہ کی پکار کرتے تھے کیونکہ ان کا دین شرک تھا، تو وہاں دین شرک کے مقابلے میں سب سے پہلے عبادت کا حکم کون سا ہے؟ پکار۔ اور اسی طرح دین جمہوریت، اس کے اندر سب سے پہلے حکم ہے کہ بس بڑا جو آرڈر کرے اس کو چلاؤ۔ جمہور جس کو اپنا حکمران تسلیم کر لیں ووٹنگ کے ذریعے، اس کا جو قانون ہوگا، اس کا جو بنایا ہوا دستور ہوگا، اس کا جو آئین ہوگا اس پر، تو دین جمہوریت کے مقابلے میں سب سے پہلا عبادت کا معنی کیا ہوگا؟ نہیں، امر صرف اللہ کا چلتا ہے۔ تو دین جمہوریت کے مقابلے میں جب عبادت کا لفظ آ جائے تو وہاں کیا مطلب ہوگا جی؟ امر صرف اللہ کا ماننا ہے۔ اور دین شرک کے مقابلے میں عبادت کا لفظ آ جائے تو وہاں کیا معنی ہوگا جی؟ عبادت کا پکار صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اور لیظہرہ علی الدین کلہ، جتنے بھی ادیان باطل ہیں ان پر ہمارے نبی کا دین غالب آنے والا ہے، دین اسلام ہی غالب آئے گا۔ لہذا یا ایھا الناس اعبدوا، یہ پہلی جو ہم پر ہونے والی وحی ہے نا، پہلا امر ہے، اس سے بھی لوگ کمی کوتاہی کر دیں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ پہلی وحی مسلمانوں کو نہیں آتی۔ پہلی وحی کا معنی صرف یہ کر لینا کہ اللہ ہی کی پکار کرنی ہے، صرف اتنا نہیں، بلکہ یہ تو دین شرک کے مقابلے میں ہے۔ دین جمہوریت کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ دنیا کے اندر سب سے پہلا جو بانی تھا جمہوریت کا وہ فرعون تھا۔ آپ نے قصص بنی اسرائیل، قصص سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں تفصیلی سنا ہے۔ لہذا آج ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واقعہ تھا، اور پہلی وحی کا معنی بھی ذہن نشین ہوا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلے گا، واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔